نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حاضرین کو اور ناظرین کو بیلفور ڈکلیریشن کے ایک اسپیشل لیکچر کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے بیلفور ڈکلیریشن بذات خود تھا کیا اور اس نے فلسطین پر کیا اثر کیا۔ یہ آپ کٹنگ دیکھیں۔ بیلفور ڈکلیریشن ڈیٹ دا پرومس دا فلسطینین لینڈ ٹو زیونسٹ واز ریٹن ان 1917۔ اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے یہ خط تھا جو کہ یہودیوں کو لکھا گیا، جس کے اندر برطانیہ نے مکمل حمایت کی یہودیوں کی۔ بیلفور ڈکلیریشن بیلفور اعلامیہ برطانوی سیکریٹری برائن 11 ویلٹر روڈ شارلٹ کو لکھا ہوا خط تھا، جس میں انہوں نے فلسطین میں یہودی آبائی وطن کے لیے برطانوی حکومت کی حمایت کا اظہار کیا۔ صہیونیت یعنی کہ زیونزم یہودیوں کی عالمی تنظیم ہے۔ برطانیہ کا اعتراف اور حمایت اس کی گئی اور فلسطین میں یہودی وطن کے قیام پر صہیونزم کی توجہ پہلی جنگ عظیم کے سمت کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات سے ابھری کہ ان کا بھی ایک آبائی وطن ہونا چاہیے۔ اس نظام سے جرمنی، آسٹریا ہنگری، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ کے زیر اقتدار علاقوں پر حکمرانی کا خاتمہ ہوا۔ ان علاقوں پر کیا جو پہلے سے جنگ میں شکست کھا چکے تھے، یعنی کہ سلطنت عثمانیہ، بلغاریہ، ہنگری، آسٹریا اور جرمنی کے ان علاقوں پر اثر پڑا جو جنگ عظیم اول کے دوران پوری طور پر شکست کھا چکے تھے اور اپنے علاقوں سے دستبردار ہو چکے تھے۔ جنگ کے بعد کے واقعات کے دوران بیلفور اعلامیہ کا اثر فوری طور پر تھا۔ معاہدہ ورثی کے ذریعے تیار کردہ مینڈیٹ نظام 1919 کے مطابق یہ فیصلہ ہوا۔ فلسطین اور دوسری جگہوں پر بہت سارے عرب قومیت اور خود حکومت نہ ملنے کی وجہ سے مشتعل ہو گئے تھے، جن کی وجہ سے وہ ترکی کے خلاف جنگ میں اپنی شرکت کے بدلے میں توقع کر رہے تھے، یعنی کہ عرب اور دیگر جو اقوام تھیں جو برطانیہ کے حلیف تھے اس وقت جنگ عظیم اول کے دوران، انہوں نے اس لالچ کے اندر برطانیہ کی حمایت کی تھی کہ ان کو ان کے علاقوں کے اندر حکومت دے دی جائے گی، البتہ نہیں دی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد کے سالوں میں فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاری میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا، ساتھ ہی یہودی اور عرب تشدد میں بھی اضافہ ہوا۔ برطانیہ کو فلسطین کے عارضی انتظام کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں، اس سمجھ سے کہ وہ اپنے یہودی اور عرب دونوں کے باشندوں کے درمیان کام کرے گا اور امن قائم کرے گا۔ اس علاقے میں عدم استحکام کی وجہ سے برطانیہ نے فلسطین کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے میں تاخیر کی، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد اور ہولوکاسٹ کے خوف و ہراس میں صہیونزم یعنی کہ یہودیوں کی جو عالمی تنظیم تھی کے لیے بڑھتی ہوئی بین الاقوامی حمایت کے نتیجے میں 1948 میں اسرائیل کی قوم کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔ یعنی دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر نے جو چند لاکھ یہودیوں کو جہنم حاصل کیا، اس سے پوری عالم نصرانی دنیا کی یہودیوں کے لیے حمایت بڑھ گئی اور انہوں نے فوری طور پہ 1948 کے اندر اسرائیل کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا۔ یہ بیلفور ڈکلیریشن ہے جو خط تھا اور اس میں لکھا ہوا ہے ڈیئر لارڈ نوتھر چلڈ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں، یہ تھا آج کا ہمارا مختصر ترین نشست جو کہ بیلفور ڈکلیریشن کے حوالے سے تھی۔ یہ نشست اس لیے کنڈکٹ کی گئی کہ ہم بیلفور ڈکلیریشن کو سمجھ سکیں، اس کے چیتے نکات کو ہمارے سامنے آئیں اور یہودیوں کی جو پشت پناہ پہ برطانیہ کا کام رہا اور کام ہے وہ دنیا کے سامنے آئے، اور جو ہمارے حکمران جو اس بات کی توقع کر رہے ہیں کہ عالمی برادری اس مسئلے کو سولو آؤٹ کرائے گی، ان کا جو ہے خواب غفلت سے جاگیں۔ تو دوستوں، ہمیں چاہیے کہ فلسطین کے حوالے سے ہم بھی ذرا ایکٹیو رہیں، اس مسئلے کو سمجھیں، اس مسئلے کے اوپر کام کریں اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اس جدوجہد کے اندر شریک ہوں۔ دوسری جانب بہت سے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو اس بات کے علم نہیں کہ مسئلہ فلسطین کیا ہے اور کیا ماضی کے اندر رہا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ ایک مختصر ترین نشست تھی کہ کم وقت کے اندر بھائی بہن یہ سمجھ لیں کہ بیلفور ڈکلیریشن کے ذریعے کس طریقے سے برطانیہ نے یعنی کہ یہودیوں کی حمایت کی اور ہولوکاسٹ کو بنیاد بنا کے جو عالمی
سمپیتھی تھی یہودیوں نے حاصل کی۔ تو چلتے ہیں، اختتام کرتے ہیں آج کی نشست کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اپنے رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا تاکہ ہم ایسی مستقبل کے اندر ویڈیوز بنا سکیں۔ السلام علیکم۔